ہمیں فرشی عطا جیسی نعمت، فرشی عطا جیسی عظمت اور فرشی عطا جیسی ایک بہت بڑی خصوصیت جسے شرف کہا جا سکتا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہر عقل مند انسان عاقل، سمجھدار، شعورمند، موقع شناس، جو واقعیت سے، موقع سے اپنے آپ کو سنوار دے اور سجا دے، اپنے آپ کو آراستہ کر لے، اس طریقے سے جو ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں نہیں، اگر ہوتے تو یقیناً آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن یہ جو موقع ہمارے پاس ہے، جسے ہم ایام ادا کہتے ہیں، یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، عظیم نعمت ہے، جو تمام برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، تاکہ ہماری روحانیات پر، ہماری معنویات پر، ہمارے اپنے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑ سکے اور ہماری روحوں کو کربلا کی روحانیات سے متاثر کر سکے۔ کیونکہ ہم کربلا میں تھے نہیں، اور ہوتے تو ہماری دعا یہی تھی کہ مولا یا لیتنی، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، فأفوز معکم، تو ہم آپ کے ساتھ کیا ہو جاتے؟ کامیاب ہو جاتے۔ اس جملے کو ذرا سا رکھیے گا ذہنوں میں۔ ایک سوال ہے میرا، ایک انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ کامیابی قدم کب چومتی ہے؟ اور ایک انسان کب کہہ سکتا ہے کہ میں سکسیس ہو گیا؟ کس وقت وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں کامیاب ہو گیا؟ چونکہ جو کربلا کا مطالعہ ہم لوگوں نے کیا، یا جتنی عمریں آپ سب کی ہیں، بچپنے سے لے کر کے، بلکہ ماں کے شکم سے لے کر کے اب تک ہم نے کربلا کو سنا ہے، کربلا کو سنتے آ رہے ہیں، تعلیمات ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن سوال اتنا سا ہے کہ ہماری جتنی عمر ہے، جتنے بھی سال کے ہم ہیں، اتنے سال میں کربلا کی کن بات کو ہم نے اپنے لیے ایک آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم بس ابھی کربلا کو سنتے آ رہے ہیں، رحم مادر میں تھے تب بھی ہماری مائیں مجلسوں میں جایا کرتی تھی، مجلسیں سنا کرتی تھی، شرکت کیا کرتی تھی، تو ہم تو اس وقت سے مجلسیں برپا کرنے کے اور سننے کے، سماعت کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ بچپنے سے جو چیز سنتے آ رہے ہیں، وہ چیزیں ہم کو کتنا حسینی بنانے میں مؤثر رہی ہیں؟ کسی اور سے نہیں، میں صرف اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا بتائیے کہ اگر ہم اپنے کو کامیابی کی راہ پر لگانا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامیابی کی کگار تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم
اپنے منمانی زندگی بسر کر کے آزادانہ خود مختارانہ زندگی بسر کر کے کامیابی پا سکتے ہیں؟ مثلا یہ نوجوان ہیں، آج کل کا نوجوان، آج کل کا یوتھ یہ کہنے لگے کہ صاحب جب میری مرضی ہوگی تو میں اپنی مرضی سے پڑھنے جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ تو ایسے شخص، ایسی ذہنیت کا مالک انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ بولیے ذرا سا، ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں پاسنگ نمبر آ سکتا ہے، لیکن میرٹ لسٹ میں ٹاپر میں آ جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ جب آپ ریزن پڑھیے گا، تلاشیے گا ریزن کو، تو یہی سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس انسان نے سستی کی ہے، تنبلی کی ہے، وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی بسر کی ہے، لہذا جتنی اس نے کوشش کی اس کا مقصد اور ہدف صرف یہ تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، کسی مقام تک پہنچنے کا اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا، لہذا مقصد یہی تھا کہ پاسنگ نمبر مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اب چونکہ یہ پاس ہو گیا تو گھر والے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ہمارا پیسہ ضائع کر دیا، تم نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، تم نے ہماری محنت ضائع کر دی، کیونکہ تم پاس ہو گئے۔ لیکن یہی پاسنگ انسان کو کہاں تک پہنچا پائی؟ کامیابی تک، نوکری تک، مقصد تک، ہدف تک، ٹارگیٹ تک۔ تو آپ کہیں گے نہیں۔ تو اب جب آپ ریزن تلاشیے گا کہ صاحب جب آپ نے پڑھائی کی، جب آپ نے وقت دیا، جب آپ نے کتابیں پڑھی تو آپ ٹارگیٹ تک کیوں نہیں پہنچے؟ تو یہی کہا جائے گا کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے، جتنی ہماری مرضی تھی ہم نے پڑھا، مرضی نہیں تھی ہم نے نہیں پڑھا، کیونکہ ہمارا مقصد آگے تک پہنچنا نہیں تھا، پاس ہونا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ فرش ادا پر ہم جب بھی آتے ہیں یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ ہمیں ثواب تو ملنا ہی ہے۔ ہم نے کبھی یہ ٹارگیٹ بنایا ہی نہیں کہ حسین کے ساتھیوں میں بھی شمار کرانا ہے۔ سمجھیے گا ذرا سا، یعنی جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجلسوں میں آنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ میں کیا بن جاؤں، کون بن جاؤں، بس یہ تھا صاحب مجلس ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اب ثواب کس کنڈیشن کا، کتنا، کس حیثیت کا، کس رتبے کا، کہاں تک پہنچے گا، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں تھا۔ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کیا تھا؟ ہمارے ذہنوں میں صرف ثواب کے نام سے ہم نے مجلس ادا کو وہ اہمیت نہیں دی جہاں تک اہمیت دینی چاہیے تھی۔ کیونکہ اگر ہم نے ٹارگیٹ یہ بنایا ہوتا کہ اس سال تک ہم یہاں تک پہنچیں گے، اگلے سال تک وہاں تک پہنچیں گے، اس کے بعد والے سال وہاں تک پہنچیں گے، اس لیے کہ جب ہم معارف کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو جب سمندر میں اتریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کبھی لال پا جائیں گے، کبھی گوہر پا جائیں گے، کبھی کچھ پا جائیں گے، اور اسی سمندر میں ممکن ہے حالات سے ایسے دو چار ہو جائے جہاں پر خطرات بھی پایا جاتا ہو، جہاں پر مشکلات بھی پائی جاتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سمندر میں اترنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رہو اور کامیابی کو پا بھی لو۔ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھو، کامیابی تو پا لو۔ اب آپ ذرا سا بتائیے اس فرشی ادا کو معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، گستاخی نہ ہو، ایمانداری سے بتائیے، فرش ادا کو مکتب حسینی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
کہتے ہیں مکتب حسینی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حسین کی درسگاہ. ٹھیک ہے، آپ جب کہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ جب لیٹ لطیف جائیں گے تو آپ کو انٹری ملے گی؟ بولیے ذرا سا، ملے گی؟ میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ پرنسپل ہے ماشاء اللہ. ایک سلوات پڑھیے سب. مولانا لے کے آتے ہیں، آپ لوگ تو اپنے ٹائم سے آتے ہیں. اب ذرا سا اندازہ کیجیے کہ کیا ایسی جگہ پر انٹری ملے گی؟ بھائی نظر انداز کب تک کیا جا سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن استاد یا تو ڈپٹ دے گا یا آپ کو اندر آنے نہیں دے گا. اب آپ دونوں صورت میں اگر آنے دیا جائے، استاد کی ڈانٹ نہ پڑے، تو آپ کہیے گا میری مرضی ہے، چاہے جب جاؤں جا سکتا ہوں. اور اگر استاد ڈانٹ دے تو کہیے گا کیا بتائے، جب چاہتے ہیں استاد نے ٹارگٹ بنا لیا ہے. اب اگر ہم پلٹ کر کے یہ دیکھ لیں کہ استاد نے ٹارگٹ نہیں بنایا ہے، کیونکہ جب ہیرو کو تراشا جاتا ہے، پتھر کو تراشا جاتا ہے، تو جو پتھر چوٹ کھا کر کے چوٹ کو برداشت کر لے اور ایک تصویر بن جائے، وہی پتھر پوجنے کے قابل ہوتی ہے. اور جو چوٹ کو برداشت نہ کر پائے اور ٹوٹ جائے تو وہ 2 پلوں کا کام تو کر سکتی ہے لیکن پوجی نہیں جا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی بھی مولوی مولانا کی باتیں، استاد کی باتیں یہ سن کر کے دل مرول نہ کر لیجیے گا کہ اب سے میں جاؤں گا نہیں. اس لیے جب بھی جاتا ہوں تب ایک لیکچر سننے کو ملتا ہے. تو یہ کربلا ایک لیکچر نہیں ہے، ایک اپنے آپ کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، ایک اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ جو بھی مولوی آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو چاہے جس کنڈیشن میں رہ رہے ہوں، کم سے کم عشرہ حسینی سے قیام مہدویت تک آپ اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے تیار تو ہو جائیے. کیونکہ جب تیار ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو پابندی کرنی پڑے گی، پنچوالٹی کرنی پڑے گی، ٹائم کا پابند ہونا پڑے گا. کیونکہ جب ہم کچھ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ٹائم پر آئیں. کیونکہ جب پورا لیکچر سنیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں ملے گا کیا. اور جب آدھی ادھوری بات سمجھیں گے تو آدھی بات کانوں سے سنا، آدھی بات غیروں سے سنا. اب جو سنا تھا، جو سنایا تھا، وہ سننے اور سنانے میں کیا ہو گیا؟ چلا گیا. اب جب چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ لطف، وہ مزہ، وہ روحانیات، جو سکون ملنا چاہیے تھا فرش ادا سے وہ ملا. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو آراستہ ہی نہیں کیا. لیکن ذرا سا آپ پڑھیے اس لیے اتنی باتیں میں نے عرض کی ہاتھ جوڑ کر کے پھر ایک بار معذرت کے ساتھ کہ کوشش کیجیے فرش ادا پر ٹائم کی پابندی. یعنی مجھے 8:30 بجے حد عقل ہمت دے دی یہاں کا، اور اگر نہیں دیں گے کل سے میں خود ہی بیٹھ جاؤں گا. اس کا بات پڑھیے آپ آئے یا نہ آئے، میں سوچوں گا فرشتے بیٹھے ہیں، میں اکیلے مندر پڑھ کے چلا جاؤں گا. ایک اور سلوات پڑھیے. لیکن آئیے کم سے کم دیکھیے میں باہر سے آیا ہوں، مجھے مقدمات میں وقت نہ ضائع کیجیے. اصلی جو باتیں ہیں آپ اس کو سنیے تاکہ کم سے کم فرش ادا سے جو فائدہ ملنے والا ہو، ہماری روحانیات اور معنویات کو، اس کو حاصل کیجیے. کیونکہ یہ موقع بار بار میسر نہیں ہوتے. مجھے نہیں معلوم پچھلے سال کچھ ہوں گے، اس سال نہیں، اگلا سال پتہ نہیں کون ہو کون نہ ہو. یہ جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. کیونکہ جب ہم فرش ادا سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اپنے وقت کے امام کی رکاب میں شامل ہونے. اور یہ شمولیت کب ملے گی؟ جب ہمارے اندر چند چیزیں پیدا ہو جائیں گی. مثلا امام کی رکاب میں
آنے کے لیے کوئی کاہل انسان نہیں چلے گا، سست والا نہیں چلے گا، کمبل نہیں چلے گا، جو بہت زیادہ سست ہو وہ نہیں چلے گا، بیمار ہو وہ بھی نہیں چلے گا، بوڑھا ہو وہ بھی نہیں چلے گا، بچہ ہو وہ بھی نہیں چلے گا، وہ چلے گا مرد میدان، چاہے ضعیف ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب کے اندر جوش وہی ہونا چاہیے جو کربلا والوں کا تھا۔ کیونکہ عمریں انسان کو میدان سے دور نہیں کرتی، حوصلے انسان کو لا کر کے میدان میں ڈٹنے کا موقع دیتی ہے، حوصلوں سے تمام جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، اور امام کے رکاب میں آنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ جانتے کیا ہے؟ یعنی ہمارے اندر حوصلہ پایا جانا چاہیے۔ اگر حوصلہ ہے تو بہت کچھ ہے، ہمت ہے تو بہت کچھ ہے، اور اگر ہمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ مجلس کے لیے آتے ہو، ابھی گلے کے نوکڑ کے اوپر، کونے کے اوپر ابھی یہ کتا بھونکے، آپ اگلے دن سے ڈر جائیے صاحب نہیں آئیں گے، جائیں گے تو کتا کاٹ کر، لیکن اگر نہیں اس کو ڈپٹ دیے آپ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھے گا بھاگ جائے گا۔ تو اب کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ اگر ہمارا نفس کہیں پر سست ہو رہا ہو تو ہمارا حوصلہ اپنے نفس کو مجبور کر دے ان جگہ کو لانے کے لیے کہ ہم حوصلوں سے بلندیوں تک پہنچ جائیں، ٹارگیٹ تک پہنچ جائیں، تاکہ اگر ضمیر ہمت ہارنے لگے، نفس ہارنے لگے تو یہ حوصلے ہمیں آگے تک لے کر کے چلے جائیں، اور یہی حوصلے ہی ہمارے امام کے لیے کیا کریں گے؟ زمینہ بنیں گے ان کے رکاب میں شامل ہونے کے لیے۔ اب رکاب میں شامل ہونا ہے تو اب ذرا سا آپ اندازہ کیجئے، رکاب میں شامل ہونے کے لیے وہ تک شامل نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان پاک نہ ہو۔ اگر زبان پاک ہے تو بہت اچھا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر زبان کے اوپر فحش کلمات آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جن زبان کے اوپر فحش کلمات ہوں گے ان زبان کے اوپر امام کے جانثاروں میں شامل ہونے کے لیے جو طہارت چاہیے وہ آ نہیں سکتی۔ بالکل ویسے جیسے دوا، کبھی آپ نے ہومیوپیتھ کی دوا کو دیکھا ہے؟ ڈاکٹر یہ کہتا ہے صاحب اگر آپ مسالہ اور گٹکا کھاتے ہیں تو کم سے کم اس کے کھانے سے پہلے 15 منٹ یا 15 منٹ بعد دوا کو لیجیے گا، ورنہ آپ کی زبان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے گٹکا کھایا ہے، ہم نے مسالہ کھایا ہے، لہذا اس کی وجہ سے دوا کا اثر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہو جائے گا تو مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ دوا کھاتے رہیں گے، فائدہ بہت سلو پہنچے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے عادی نہیں ہوں گے وہ 1 خوراک 2 خوراک 3 خوراک میں زبان کے ذریعے بہت تیزی سے اثرات ان کے جسم میں دوا کا پہنچتا جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر ہماری زبان پاک ہوگی تو روحانیات اور معنویات کا اثر ہمارے وجود کے اوپر بہت جلدی سے اثر انداز ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہماری زبان کی عادت خراب ہوگی، ہم کسی کو جب چاہے برا بھلا کہہ دے تو یہی برائی بھلائی جو ہوگی ہمیں آگے جانے سے روک دے گی، ہمیں کامیابی تک پہنچنے سے روک دے گی، اور جب روک دے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا ہم بننا تو چاہتے ہیں لیکن ویسے ہی جیسے ہم مجلس میں آئے اور آنے کے بعد ایک جھولا لے کر کے آئے، ایک تھیلا لے کر کے آئے، اور اس کے بعد نیکیاں اس میں اکٹھا کی، اور اتفاق سے جو تھیلا لے کر کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ پھٹا ہوا تھا۔ اب یہاں سے لے کر کے تو جھولے میں چلے، ڈال دیا، لیکن جب گھر پہنچے تو جھولے میں بچا تھا۔ بس نیکیاں ایسے ہی ضائع ہوتی ہیں کہ جب ہم نے کمایا، غیبت کر دی، تہمت لگا دیا، برائیاں کر دی، بھلائیاں کر دیا، تو جھولا تو ہمارا صحیح سالم تھا، لیکن برائی کی، غیبت کی وجہ سے اس میں جو سوراخ ہو گیا، نیکی تو ملی تھی لیکن جب نیکی پہنچی تو وہ نیکی کیا ہو گئی؟
ضائع ہو گئی. تو جب ضائع ہو گئی تو بچا کیا؟ فرشی ادا پر آنے کے بعد ہمیں بہت کچھ ملا لیکن بچا پائے نہیں بچا پائے. یہ موضوع آج دوسرے وے میں پہنچا دیا میں نے, یہ پہنچ گیا اپنے آپ. لیکن ذرا سا آپ اندازہ کیجیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو عشرہ حسینی سے قیام محرمیت تک آنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ جو چھولا ہونا چاہیے پورا صادق ہونا چاہیے, زبان پاک ہونی چاہیے. دیکھیے کربلا ہم لوگ پڑھتے ہیں, مولانا موصوف موجود ہیں, غور کیجیے گا, یہ کمال نہیں ہے کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے, یا لیتنی کنت معکم فاحتزم. مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. ساتھ ہونا کمال نہیں, بہت بڑی بات ہے. ساتھ ہونا کمال نہیں ہے. آیت اللہ بہدر کا ایک بہترین جملہ ہے. جیسے بہت سارے افراد ہمارے یہاں سے زیارت پر جاتے ہیں زائر بننے کے لیے, تو زیارت پر پہنچنے کے بعد روزے کی زیارت کر لیتے, تو کیا خالی زیارت کر لینا کمال ہے؟ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں, آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں, کبھی بھی اللہ جب وہ موقع لے کر کے آئے کہ آپ زیارت پر جائیں اور زائر کربلا بنیں, تو کوشش کیجیے گا سب سے زیادہ وقت روزے میں آ کر کے گزارنے کا, کیونکہ ہم لوگ ہوٹل میں اور ہوٹل سے زیادہ بازار میں گزار دیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں ان کے لیے تحفہ لے لیں, ان کے لیے تحفہ لے لیں, ان کے لیے تحفہ لے لیں. تو جتنا وقت ہم روزے پر دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وقت ہم بازار میں مارکیٹنگ پر دیتے ہیں. کیا ہندوستان میں سامان نہیں ملتا؟ ملا ہے, لیکن جو موقع آپ کو ملا ہے وہ نہیں ملے گا. سامان تو یہاں مل جائے گا, لیکن ہم کتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو سامان یہاں مل سکتا تھا وہی سامان وہاں سے پھر خرید کر کے لاتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. ہم تو زیارت کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں پر زیارت پہ ایک بہانہ تھا, ہم ان کے لیے تحفہ لے لیں, ہم ان کے لیے تحفہ لے لیں. ہم نہیں, یہ تحفہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چیز چاہیے جو نایاب ہے وہاں ملتی ہو یہاں نہ ملتی ہو, لیکن اگر جو چیز وہاں ملتی یہاں ملتی تو اسے نہ لائیے, لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟ سب سے اچھا تحفہ یہی ہے کہ آپ اپنے مومن کے لیے دعا کر کے آئیے, نیابت کر کے آئیے. صاحب اگر کسی نے التماس سے دعا کہا تو میں اس کی نیابت میں ایک سارت پڑھ دیتا ہوں, ایک سارت پڑھ دیتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں. میں اس کے لیے, اس کی توفیقات کے لیے دعا کر دیتا ہوں, عاقبت بخیر کے لیے دعا کر دیتا ہوں. کیونکہ یہ چیزیں جب میں کر دوں گا, کیونکہ دیکھ لینا وہاں پر کمال نہیں ہے. جیسے آیت اللہ بہدر کا ایک جملہ ہے, امام معصوم کا دیکھنا کمال نہیں ہے, امام معصوم کی معرفت رکھنا کمال ہے. وہ کہتے کاشم بھی تھا جو اپنے امام وقت کو دیکھ بھی رہا تھا, پہچان بھی رہا تھا, یہ ساتھ دیا. امام حسین صاحب کو سامنے سے دیکھا تھا, گفتگو کر رہا تھا. تو اب یہاں پر وہ کہاں پر تھا؟ کربلا میں تھا یا نہیں تھا؟ تھا. کامیاب ہو گیا؟ سوچیے گا, کامیاب ہو گیا نہیں. تو اب یہ جو دعا ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فاکون معکم, اس کا مطلب یہ جو کلمات ہیں یہ ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں. کیونکہ کربلا میں ہونا جو آج ہمارا مزاج ہے یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے وجود کے ساتھ آراستہ کریں اس اعتبار سے کہ مولا جو کچھ بھی میرا ہے سب آپ کا ہے, یعنی جو سب آپ کا ہے. اب آپ جیسے چاہیے اس میں تصرف کر لیجیے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیونکہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کا بن جاؤں, تو جب میں آپ کا ہو گیا اب آپ جیسے چاہیں استعمال کر لیں.
اب آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ والے ہیں. کربلا میں 2-4 نام اور ملتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے رقاب میں تھے اور چلے گئے چھوڑ کر کے. تقریباً 2 نام تو یقینی ہے، 4 نام مل گئے. مالک ابن بسنتی اور صحاب ابن عبداللہ کر کے ایسے ہی. یہ 2 فرد ایسے تھے جو کربلا میں تھے اور امام کے رقاب میں تھے. میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے افراد یہ سوچتے ہیں میں تو فرش ادا پر جاتا ہوں، مجھے کامیابی سے کون روک سکتا ہے، مجھے کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے. تو فرش ادا پر خالی آ جانا کمال نہیں ہے، آنا ہے تو ویسے آنا جیسے ہو رہا تھا. ہم نے پڑھا تھا نا، کچھ چیزیں چھوڑ دیا تھا، کچھ چیزیں جیسے ہو رہا تھا. اب وہاں پر یہ جو 2 لوگ تھے یہ امام سے کہتے ہیں مولا میں آپ کے رقاب میں اس وقت تک ہوں جب تک مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، اور اگر یہ یقین ہو جائے گا آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں چلا جاؤں گا واپس کوفہ. سمجھیے گا بہانہ کیا کیا؟ بہانہ یہ کہ مولا میرے اوپر قرض ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میں مقروض ہوں، اس لیے مجھے آپ اجازت دے دیا. اور امام نے اجازت دے دی اور ظہر عاشورہ کے وقت یہ دونوں واپس بھی ہو گئے. سمجھیے گا یہ تاریخ ہے. میں اس لیے تاریخ کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو خالی خوش فہمیوں کا سفر کراؤں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی روحیں، ہم سب کی روحیں یعنی پاکیزگی کی طرف سے ہوتا زن ہو کر کے جب یہ پرواز کرے تو ملکوتی بارگاہ میں اس طریقے سے یہ پرواز کرے کہ جا کر کے 72 شہداء کے غلاموں میں شمولیت ہو جائے. اور جب تک ان کی ہسٹری پڑھی نہیں جائے گی تب تک ہم کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں کیا ہیں. تو اب میں بہت حد تک جب سوچتا رہا تو صرف ایک نتیجے تک پہنچا، اور وہ نتیجہ یہی تھا کہ اگر یہ رقاب امام حسین علیہ السلام میں شہید ہو جاتے تو کل قیامت کے دن ایک کمی رہ جاتی شہداء کربلا میں. اور جانتے وہ کیا رہ جاتی؟ وہ کمی یہ رہ جاتی کہ جب شہداء کربلا اپنے مقام پر ہوتے تو ان کی گردنوں کے اوپر جو قرض تھا، جو قرض کا بار تھا، وہ شخص آ کر کے سوال کر لیتا اے فرادی پروردگار عالم رک جائیے، پہلے میرا اور اس کا حساب اور کتاب برابر کر دیجئے تب اسے جنت میں جانے دیجیے گا، کیونکہ یہ دنیا میں میرا مقروض تھا، اب اگر حساب کتاب نہیں ہوگا تو ہم جانے نہیں دیں گے. کیا ایسا شخص جا سکتا تھا جنت میں؟ بولیے، جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام کے رقاب میں آنے کے لیے شرط یہی ہے کہ ہماری گردنوں کے اوپر کسی کا حق نہ پایا جائے، کیونکہ امام کے رقاب میں وہی آ سکتا ہے جس کی تینت پاک ہوگی، جس کی فطرت پاک ہوگی، جس کی گردنوں کے اوپر کسی کا کوئی قرض نہیں پایا جائے گا، اور اگر پایا جائے گا تو وہ خالص امام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اس بات کو یہ سمجھنا. ایک اور سب بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ گردنوں پر اب اسی چیز کو آپ آ جائیے 2-4-10 روپے کے لیے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں، کبھی کبھی مہربانی کر جائے. خدا کسی بھی یعنی ادادار کو ہمیشہ سخی بنائے، کنجوس نہ بنائے. سخی رہے گا ہمیشہ ہاتھ کھلا رہے گا، کنجوس رہے گا تو ہمیشہ بخیل رہے گا. بخالت جب پائی جائے گی تو فرش ادا کے معاملات میں سوچے گا میں فیصلہ کروں نہ کروں،
دوں نہ دوں، کروں نہ کروں، امام کے لیے سخاوت کروں نہ کروں، بہت ساری مشکلات آئیں گی. لیکن اگر سخی رہے گا تو سوچے گا جتنا میرا ہے مولا کے نام پر میں کیا کروں، لٹا دوں. اور جب لٹا دوں گا تو اجر کس سے چاہیے؟ حسین سے. کس سے چاہیے؟ حسین سے. یہ جو تبرکات بڑھتے ہیں جو میں نے کل پڑھ لیا تھا، یہ جو تبرکات بڑھتے ہیں جس میں نے ایک نصیحت کی اور الحمدللہ اس پر اثر دکھائی دیا. صلوات تو پڑھیے کم سے کم مساوات تو دکھی، عدالت تو دکھی، کم سے کم برابری کا درجہ تو دکھا. کیونکہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے برابری نہیں کر پائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم اپنے کردار میں سمو نہیں پائیں گے تو کیسے ادا دار. الحمدللہ اس کا اثر دکھا اور مجھے خوشی ہے جتنا حصہ آپ سب کو دیجیے اتنے ہی مولوی کو دیجیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولوی کو بھی دیجیے. نہ ایک ہی صاحب مولوی کو اٹھایا سب سے زیادہ. ہو سکتا ہے ان بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اچھا مجلس میں بھی کیا تھا، مجھے ایک ملا مولانا صاحب نے 5 ملا، 5 حصہ نہیں. ان کے ذہن میں عدالت برقرار ہو. جب عدالت برقرار ہوگی، کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو عادل مطلق ہے، اور جو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو ذرہ برابر زیادہ نہیں دیا. کیونکہ اگر وہ زیادہ دے دیتا بھائی سمجھ کر کے تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے عقیل اگر میں زیادہ دے دوں گا تو کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بھائی کو زیادہ کیوں دیا، فلاں مومن کو کم کیوں دیا، تو جواب کیا ہوگا؟ امام نے جواب خود ہی دیا اور اس کے بعد کہا تم ہم سے زیادہ چاہتے ہو، ذرا سا اس توے کے اوپر، اس لوہے کے اوپر جو میں نے روشن کیا ہے، جلایا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. مولا میں تو آئی ہوں سفارش کرنے کی ہے. تم چاہتے ہو کہ اس کے اوپر نہ کھڑے ہو اور میں نہ انصافی کر کے تمہیں اضافی دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دوں. اب ذرا صاحب اندازہ کیجیے. یہی وجہ تھی لوگوں نے کبھی کبھی جب حالات ایسے ہوتے نا تو بہت ساری چیزیں جدا کر دیتی. جناب عقیل کے بارے میں جو شام کا حاکم تھا اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد کیسا فائدہ اٹھایا؟ اچھا عقیل کو بلاؤ میرے دربار میں، میں انہیں عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، پیسہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا. یہ روایتیں گڑ دی گئی. عقیل گئے ہیں لیکن اس لیے نہیں گئے تھے تمہارا دولت چاہیے، تمہاری عزت چاہیے، تمہارے دسترخوان پر روٹی چاہیے، اس لیے نہیں گئے. تم نے بلایا وہ گئے، اور جانے کے بعد تم نے تانا دیا، دیکھا تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، اور میں مال دے رہا ہوں اور اس کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں جتنا چاہیے اتنا لیتے جانا. لیکن کیا کہنا جناب عقیل کا؟ جناب عقیل نے کہا تیرا مال جو ہے تو مجھے دے رہا ہے تاکہ اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے خلاف ہو جاؤں، تو یہ یاد رکھنا تیرا مال پانے کے بعد میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتا. اور اگر میرے بھائی نے مجھے منع کیا تھا تو وہ عدالت کو برقرار کرنا چاہتے تھے. اب اس کا پروپیگنڈا جانتے ہیں شام والوں نے کیا کیا؟ شام والوں نے یہی کیا کہ عقیل کے درمیان اور علی کے درمیان، اولاد علی کے درمیان اور اولاد عقیل کے درمیان اختلاف ہو گیا، پروپیگنڈا بنایا گیا. اور جب پروپیگنڈا بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے 70,000 ممبروں سے علی کو برا اور بھلا کہا گیا. آج آپ دیکھ لیجیے گودی میڈیا کو کہ اگر یہ چاہے مائنڈ میک اپ، مائنڈ سیٹ جس کا کرنا چاہے تو اتنا جھوٹ بول دے کہ جھوٹ سچ ہو جائے. اس سے اچھا تو کوئی ادھارن نہیں کیا جا سکتا آج کے زمانے کے حساب سے. لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ معلوم دیا عقیل کو اور علی کو، عقیل کی اولاد کو، اولاد عقیل کو کیا کر دیا گیا؟ ایک دوسرے کے خلاف کر دیا گیا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا
تو اب اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو سفیر کیوں بنایا؟ تاکہ امام بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جتنا تم نے یعنی پروپیگنڈا کیا تھا میرے چچا کے لیے کہ صاحب میرے بابا میں اور میرے بھائی میں یعنی ان کے بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا نزدیک معتبر ترین شخصیت میرے نزدیک مسلم کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تاکہ جتنا تم نے پروپیگنڈا کیا تھا میں مسلم کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر کے کوفہ بھیج رہا ہوں، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے نہ کل میرے چچا میں اور بابا میں کوئی اختلاف تھا، نہ آج میرے درمیان اور عقیل کے بیٹوں کے درمیان کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے۔ دراصل غور کیجیے، ان پروپیگنڈوں پر کبھی نہ جائیے، کیونکہ مجلس عزائے حسین جو ہوتی ہے نا، یہ ہماری فکروں کو کھولتی ہے، یہ ہماری گروہوں کو کھولتی ہے، ہماری فکروں کے جو طائر ہوتے ہیں انہیں پرواز بخشتی ہے، انہیں اڑان دیتی ہے، کیونکہ ہماری تخیلات اور تفکرات جتنے اعلیٰ افضل اور افضل ہوگی برتر ہوگی، اتنی ہی بلندیوں تک ہم جائیں گے۔ تو جناب عقیل کو بھیجا دشمن کے پروپیگنڈا کو کیا کرنے کے لیے؟ ختم کر دیا۔ جناب عقیل کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی آپ ان چیزوں کو غور و فکر کیجیے۔ جناب عقیل آپ کے چچا زاد بھائی تھے، بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ کے اعلیٰ منزل پر ہے۔ امام نے انتخاب کیوں کیا؟ متقی ہونے کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، امین ہونے کی بنیاد پر، سیاسی بصیرت ہونے کی بنیاد پر۔ یعنی امام چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہم اپنا نمائندہ بھیجیں اور بھیجنے کے بعد جب اس سے بحث مباحثہ مناظرہ گفتگو ہو تو لوگ اس کو گفتگو میں الجھا کر کے اپنے مقصد کو پورا کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں سماج میں بہت سارے سادہ لو افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب دین کی طرف سے پیروی کرتے ہیں اور باتوں کے دلائل وہ پیش کرتے ہیں جو خود سمجھے نہ ہو۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے ہمارے سماج میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں، بہت سارے افراد یہاں پر الحمدللہ نہیں ہے، دوسری جگہوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ذرا سا غور کیجیے گا، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے فلاں کو ایسے جواب دے دیا، اب اس سے پوچھئے یہ بات آپ سمجھے تھے؟ کہا سمجھے نہیں تھے لیکن ہم نے سمجھا دیا۔ تو میاں جو خود سمجھا نہ ہو وہ دوسرے کو سمجھائے گا کیا؟ یہی وجہ تھی کہ کوفہ جو لاجوفیوں کا مرکز تھا وہاں پر حسین ابن علی نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا اس لیے تھا کہ ان کے اندر سیاسی بصیرت پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی بہکانا چاہے گا تو بہکا نہیں سکتا، اگر کوئی بلغلانا چاہے گا تو بلغلا نہیں سکتا، اگر کوئی حسین سے غافل کرنا چاہے گا تو غافل نہیں کر سکتا۔ اور سیاسی بصیرت اتنی کی کہ مسلم نے قیام ایک جگہ پر کیا ہی نہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو پھنسا دے، اپنے چاہنے والوں کو گرفتار کروا دے۔ کبھی اس گھر میں قیام کیا، کبھی معلوم کیا ہانی کے گھر میں قیام کیا، کبھی معلوم کیا سلیمان بن سرد خدائی کے گھر میں قیام کیا، کبھی معلوم کیا مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا، کبھی معلوم کیا دوسرے جو سران کوفہ تھے ان کے گھر میں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی بصیرت یہ تھی جناب مسلم کی کہ اگر یہ کوفہ نہ آئے ہوتے تو جو شیر سو رہا تھا مختار کی صورت میں اس کے اندر وہ جذبات جو حسین کے لیے بھرنے چاہیے تھے وہ کبھی نہ بھرتے۔ سمجھیے گا سیاسی بصیرت کا فائدہ ہی یہی ہوا تھا کہ جناب مسلم نے جناب مختار کے دل میں حسین کے لیے اتنی محبت بھر دی تھی اور کربلا کے
مقدمے کو اتنا زیادہ ان کے اندر پرو دیا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ کوفی 18,000 بیعت کرنے کے بعد بدل سکتے ہیں تو اب تمہاری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں لا کر کے پھنسا دیں تو تمہاری سیاسی بصیرت کیا ہونی چاہیے. سمجھیے گا, تاریخیں پڑھیے. یہ ہانی ابن عروہ, ان کا قبیلہ اور خاندان بہت بڑا تھا. کم سے کم ان کے خاندان میں جو قبیلہ تھا 700 افرادوں پر مشتمل تھا. یہ تو ان کو دھوکہ دیا گیا, اور دھوکہ دینے میں وہی مولوی کا ہاتھ تھا. سمجھیے گا, جسے قاضی شرعی کہا جاتا ہے, کہ جب اس سے پوچھا گیا ہانی ٹھیک ٹھاک ہے, کہا ہاں ٹھیک ٹھاک ہے. اگر اس نے قبیلے والوں کو دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ابن زیاد کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا. سمجھیے گا, یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب پاور میں ہو, طاقت میں ہو, تمہارے اندر قوت پائی جاتی ہو تو بصیرت بھی ہونی چاہیے, سمجھ بھی ہونی چاہیے, سیاست بھی ہونی چاہیے. کیونکہ کبھی بھی طاقت کا استعمال اگر صحیح جگہوں پر کر دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن اگر خالی طاقتور ہو کر کے سیاسی بصیرت نہیں پائی جائے گی تو کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے. اب ذرا سا میں ایک واقعہ اور پڑھتا ہوں کہ حسین نے ایک شخص کو بصرہ بھیجا. جیسے جناب مسلم نے عقیل کو کوفہ بھیجا تھا, ایسے ہی ایک شخص کو بصرہ بھیجا. اور جس شخص کو بصرہ بھیجا اس کا نام جانتے کیا تھا؟ اس کا نام سلیمان بن رزین المعروف بے سلمان بصری اس کا تھا. یہ میں اس لیے رہا تاکہ آپ ان چیزوں کے ذریعے ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر سیاسی بصیرت نہیں تھی. امام نے تقریباً 7-8 جگہ پر کربلا پہنچنے سے پہلے یمن میں, بصرے میں, کوفے میں 4-5 مرتبہ اپنے سفیر کو بھیجا ہے, اپنے قاصد کو بھیجا ہے. مکے میں, مدینے میں قاصد کو بھیجا ہے تاکہ ان کو آگاہ کر سکیں. اسی طریقے سے یہ سلیمان بن رزین المعروف بے سلمان ان کو بھیجا. اور ان کو کس کے پاس بھیجا؟ ان کو بھیجا مسمع کے پاس, اخنف کے پاس, منذر بن ورود کے پاس, جرود کے پاس, جو اس وقت کے سران تھے, اشراف میں سے تھے, ان کے پاس بھیجا. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ منذر بن جروف عبدی, یہ امام علی علیہ السلام کے رقاب میں تھا. سمجھیے گا, رقاب میں تھا. اور یہ جنگ صفین میں امام کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد اس نے امام سے ایک سوال کیا تھا. سمجھیے گا, میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. گفتگو ذہن میں رہے, عنوان ذہن میں رہے کہ عشرہ حسینی سے قیام مہدویت تک ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ وہاں تک, قیام مہدویت تک. اب یہ انسان جو تھا آخر زمان کے فتنے کے بارے میں مولا کائنات سے یہ سوال کرتا ہے, مولا اتنا بتا دیے آخر زمان میں فتنہ کیا ہوگا. امام نے بتایا تجھے پتا ہے فتنہ کیا ہوگا؟ کہا نہیں پتا. کہا آنے والے زمانے میں فتنہ یہ پیدا ہوگا کہ علی کے تو لا کر کے مقابلے میں معاویہ کے رکھ دیا جائے گا. یہ سب سے کافر کا میرا حق جو ہے وہ غصب کر لیا جائے گا, دھوکہ دے دیا جائے گا. اور دھوکہ دینے والے کوئی افراد نہیں ہوں گے, ہمارے اپنے ہوں گے جنہیں معلوم دیا ابو موسیٰ ابن اشعری کہا جائے گا. یہ فیصلہ کس کے حق میں دے گا؟ معلوم دیا عمر عاص کے حق میں یہ فیصلہ دے دے گا. اور اس کے بعد دھوکہ کون کھائے گا؟ علی والا دھوکہ کھائے گا. تاریخ کہتی ہے یہ منظر بنے تھے, چلو دے ابھی یہ رویا, اور رونے کے بعد گریا کیا. کہا مولا اگر کہیے تو میں قیام کروں, یہ کروں, وہ کروں, فلاں کروں, اور سب کچھ. اور اس کے بعد امام نے جب اسے بھیجا ہے اور ذمہ داری دے کر کے اس کو, جب تو یہ جا کر کے دنیا داری میں اتنا زیادہ مست ہو گیا کہ مولا کائنات کو اس کو سزا دینے کے لیے اس کو اس کے عہدے سے معزول کیا اور اس کے اوپر 70,000 درہم کا جرمانہ لگایا.
سمجھیے گا، اب جب جرمانہ لگایا تو اب یہ امام کا وفادار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ سوچیے ذرا سا، میں تاریخی حوالے سے کچھ باتیں کر رہا ہوں اور آج کے سماج کے حساب سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سا یہیں پر رکیے، میں حالات حاضرہ پر کرنٹ افیئر جو چل رہا ہے اس کے اوپر ذرا سا ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ذرا سا آپ بتائیے، اگر ہم مسجد کے متولی ہوتے ہیں اور متولی پد سے ہٹا دیے جائے معذرت کے ساتھ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس پد کے ہٹا دیے جائے، میں معلوم دیا انجمن کا سیکریٹری تھا، سیکریٹری کے پد سے ہٹا دیا گیا، تو اب بتائیے انجمن میں کیا جیسے میں پہلے کام کرتا تھا ویسے کروں گا؟ نہیں۔ میں ایک مدرسے کا ذمہ دار منتظم تھا، منتظم پد سے ہٹا دیا گیا، تو کیا جیسے میں پہلے کام کرتا تھا ویسے کروں گا؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ تو اب یہ جو واقعہ پایا جاتا ہے، یہ ذہنیت اور مینٹالٹی کیوں بدل جاتی ہے؟ تو آپ کہیں گے کیا مولا بدل گئے، کیا حالات بدل گئے؟ کہا نہ مولا بدلے نہ حالات بدلا، پر چونکہ تو بدل گیا ہے اس لیے تجھے لگتا ہے کہ اب سب میرے اپوزٹ جا رہا ہے، جبکہ بدلنا کسے تھا؟ اپنے آپ کو۔ جب اپنے آپ کو بدلنا تھا، مولا یہی بتانا چاہتے تھے اب یہ منذر بن جلود عبدی چونکہ مولا نے معزول کر دیا تھا، اس کے اوپر جرمانہ لگایا، اب اس نے کیا کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد جسے سلیمان بن رزین المعروف سلمان بصری، اس کو جب بھیجا تو امام نے 5-7 لوگوں کے نام پر دیا اور کہا یہ خفیہ خط ہے، لے جا کر کے دے دینا۔ یہ چونکہ اس وقت کا جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، یہ اس کا سسر تھا، اس کی بیٹی ہندا تھی جو عبید اللہ کو کیا کی، بیاہی کی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے اور یہ لے کر کے آیا اور بیعت مانگی ہے، اس نے وہ خط اٹھایا اور عبید اللہ کو کیا کیا، اب جب دے دیا تو ظاہر سی بات ہے عبید اللہ نے اس کو سلیمان کو بلایا اور جلاد کے ذریعے اس کو پھانسی دے دی، یہ اس کی گردن اڑا دی۔ تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ اب ایمانداری بتائیے، یہ جو پچھلا اس کا سابقہ تھا جو امام علی کے رقاب میں تھا، اس کی اینڈنگ کہاں پر ہوئی، اختتام کہاں پر ہوا؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہی پر ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ عشرہ حسینی موقع ہمیں ملتا ہے قیام مہدویت تک جانے کے لیے، تو ضروری یہ نہیں ہے کہ ہمارا سابقہ اچھا ہو، ضروری یہ ہے کہ ہماری اینڈنگ اچھی ہو، ہمارا اختتام اچھا ہو، کیونکہ جیسے ہم پہلے تھے یہ کمال نہیں ہے، کب ہم کس حالت میں باقی رہتے ہیں یہ کمال ہے۔ جیسے میں نے 2 نام لیے تھے کہ معلوم دیا امام سے کہا تھا مولا ہم اس وقت آپ کی مدد کریں گے جب تک یقین ہے آپ رہیں گے۔ انہیں شہدائے کربلا میں شامل ہونے کا موقع ملا نہیں ملا، اور اس کے علاوہ امام کچھ کے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے، چراغ کو گل کر دیا، جانے والے گئے نہیں۔ یہ کمال، اب جب یہ کمال ہے تو ہم سب کو مل کر کے، ہمیں اور آپ کو مل کر کے اس فرش ادا سے کیا چاہیے؟ بس نتیجہ، چونکہ میں جانتا ہوں آج کی گفتگو میری بہت سخت رہی ہے، تھوڑی سی الفاظ مناسب ہے، دامن عفو میں انشاءاللہ درگزر کیجیے گا، لیکن میری ذمہ داری یہی ہے کہ آپ فرش ادا پر جب آئیں تو اپنے آپ کو حسینی بنانے کے لیے، حسینی کردار اپنانے کے لیے آئیں، حسینی کردار کے ساتھ ساتھ حسینیت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے بھی آئیں، اور اپنے آپ کو تیار کریں ناصران حسینی سے ناصران مہدی تک۔ صحیح ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو تیار کریں گے تو پھر کبھی بھی ہم نہ جھگڑا مولوی کے اوپر کریں گے، نہ نوبے کے اوپر کریں گے،
نہ پیشانی و سوزخانی کے اوپر کریں گے، نہ مجلس کے تقدم و تاخر کے اوپر کریں گے، نہ معلوم لیا قبل اور بعد کے اوپر جھگڑا کریں گے۔ بس ہمارا مقصد یہ رہے گا کہ حسین کی ادا بچتی ہے تو بچتی رہے، کسی کے ہاں پہلے بک جائے تو کیا ہے، کسی کے ہاں بعد میں بک جائے تو کیا ہے، کسی کے ہاں پہلے ہو جائے تو کیا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے تو وہیں پر آتے ہیں جہاں پر ادائی شروع ہوئی ہے، اور ہم ان فرشتوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر فرشتے ادائے حسین شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا اس ملائکتی بارگاہ میں ہم اور آپ پرواز کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں اس ملائکتی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو غیبت کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، ایک دوسرے کے دل میں خلیش کے ذریعے اس پاکیزہ فضا کو کیوں گناہوں سے مرطوب کر کے اپنے عمل کو فاسد کر دیتے ہیں، اپنے عمل کو خراب کر لیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کربلا نام ہے 72 شہداء کی ایک تصاویر کا، 72 کرداروں کو ملا کر کے ایک کردار جب بنائیے گا تو وہ کردار حسینی بنے گا، اور جب کردار حسینی بنے گا تو ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اکٹھا اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ 72 شہداء کے اوپر گریہ کریں، ماتم کریں، روئیں، رولائیں، رونے جیسی صورت بنائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم سے رویا نہیں جاتا ہے تو ہم رونے جیسی صورت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم رونے جیسی صورت بنائیں گے تو ہم چاہے اب کا، تباہ کا، کسی بھی منزل پر آئیں، جب اجر ملتا ہے تو ہم کیوں نہ ہو کامل اجر لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، آج میں چاہتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کا مسائل پڑھوں، جناب عقیل جن کے اندر سیاسی بصیرت اتنی تھی کہ ان کو کون دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن ہاشمی غیرت کتنی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون کسی ایک گھر میں بہایا جائے، بہے جائے۔ لہذا آپ ایک خاتون کے گھر میں جب پناہ گزین تھے اور جب آپ کو لشکر کی آوازیں سنائی دی تو آپ تلوار لے کر کے باہر نکل آئے، اور جب باہر نکل آئے ہیں تو آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، جب باہر آئے ہیں تو اس خاتون نے یہی کہا کہ آپ مار دیے جائیں گے، آپ شہید کر دیے جائیں گے، تو جناب مسلم نے ایک جملہ کہا تھا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے اوپر کوئی آ جائے، میری وجہ سے تیرا گھر خراب کیا جائے، میری وجہ سے تجھے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! مسلم اس صفات کے مالک تھے، ان کا کردار اتنا بلند تھا، لیکن کیا کہنا، جب گلیوں میں آپ تلوار لے کر کے نکلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ابن سعد کے لشکر نے آپ کو گھیرا ہے، اور آپ لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے ہاشمی شیر کب تک لڑتا اور کہاں تک لڑتا؟ اس لیے کہ ہاشمی شیروں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اور دشمن بڑی چال کرتا ہے کہ دھوکے سے گڑھے میں جناب مسلم کو گھیر کر کے لایا جاتا ہے اس گلی تک جہاں پر گڑھا بنایا جاتا ہے، اوپر سے خشو خاشاک ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جناب مسلم جب پیچھے ہٹتے ہٹتے اس گڑھے میں آ کر کے گر جائیں گے تو ان کے پاس نکلنے کا راستہ ہوگا نہیں، اور ہم چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے۔ اب جب گھیر لیں گے تو کوئی پتھر مارے گا، کوئی تلواریں مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ مسلم کو جب گرفتار کر لیا گیا ہے تو اب ذرا سا اندازہ لگائیے، دیباچہ کربلا، مقدمات کربلا، ارے مسلم کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا گیا، ان کے اوپر بھی کسی نے نیزے مارے ہیں، کسی نے تلواریں مارے ہیں، کسی نے اینٹیں مارے ہیں، کسی نے پتھر مارے ہیں۔ میں کہوں گا مولا حسین، ارے آپ کا جو مسلم سفیر تھا اس کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا گیا، اور آپ کے اوپر بھی مولا، ارے جب آخری منزل ہوگی تو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ تو ہوگا۔ ہاں ہاں، بس اتنا فرق ہوگا کہ مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو ایک مرتبہ دارالامارہ پر جب لایا گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلم سے پوچھا گیا بتاؤ تمہاری آخری کوئی حسرت ہے، تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا آخری حسرت کوئی
کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے مولا تک پیغام کہلا دیا جائے کہ وہ تو کوفہ آنا چاہتے ہیں کوفہ نہ آئے۔ کہا یہ تیری بات قابل قبول نہیں ہے، نہیں مانی جائے گی۔ کہا دوسری بات اپنی رکھ، کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ روایت میں جملے ملتے ہیں، ایک مرتبہ پانی آیا گیا، پانی کو جیسے مسلم نے اپنے دہن سے لگانا چاہا، جناب مسلم کے دہن سے خون کے ذرات اس کوزے میں آ کر کے گر گئے۔ مسلم نے پانی نہیں پیا۔ میں کہوں گا شاید مسلم کو حسین کی تصویر نظر آ گئی ہو۔ اے مسلم، تم کیسے پانی پی لو گے؟ تمہارا امام 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں، بس آخری ایک تصویر اور منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام نے سے پوچھا، مولا اتنا بتائیے کہ میرے بھائی مسلم کی کچھ خیر تو ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو مسلم کس حالت میں ہے؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اب دیکھا مسلم دارالعمارہ پر ہیں اور ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، ظالم تلوار لیے ہوئے، تلوار کھینچے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں امام نے جب جناب عباس کو یہ منظر دکھایا، جناب عباس بے چین ہو گئے۔ کہا آقا اجازت دیجئے، میں اپنے بھائی کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید مولا نے کہا ہو اے عباس، تمہارا جہاد تو کربلا ہے، اب اتنا کہنا تھا کہ کیا کہنا۔ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دیا گیا۔ مسلم جب زمین کے اوپر تشریف لائے تو ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کے پورے شہر کوفہ میں دہشت پھیلانے کے لیے ان کی لاش کو کھینچا گیا اور ان کے سر کو دروازے کوفہ کے اوپر آویزہ کر دیا گیا۔ کیسے پتا چلا کہ مسلم کا سر کوفے کے دروازے پر ہے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب اسیران کربلا کا کوفہ آیا ہے تو کسی نے پلٹ کر کے یہی کہا السلام علیکم یا زینب الکبریٰ۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، میرے بھائی مسلم، تیرا کیا عالم ہے؟ پلٹ کر کے جواب دیا، اے میرے بھائی مسلم، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ آؤ بہن کو دیکھو، تمہیں شہید کر دیا گیا، میرا آقا شہید کر دیا گیا، بہن اسیر کر لی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و فاطمہ وابیہ وبالها وبنوها۔ پروردگارہ ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ایمان کو ہمارے سیدھا میں دکھائنا فرما دینا۔ پروردگارہ یہ جتنے بھی مومن مومنات یہاں موجود ہیں، یا وہ افراد جو ہماری مجلسیں سن رہے ہیں، جو بلا کر رہے ہیں فرش ادا پر بیٹھنے کا ثواب دے رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما دینا۔ پروردگارہ ان سب کو قربات عالیات کی زیارت سے شرفیاب فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کی ظفر میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آواز ہم ساتھ میں شمار فرما۔ ماتم